تسبیحات پر 40 روزہ اعتکاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن نمبر 27۔ تسبیح یا مظہر العجائب، یا علی مدد۔ شکر الحمدللہ، ہم نے آج 26ویں دن کی تسبیح مکمل کر لی ہے۔ آج کی تسبیح ہے یا مظہر العجائب، جس کے معنی ہیں مولا تمام عجائبات کا مظہر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ امام برحق میں خدا کے نور کا ظہور ہے۔ امام علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب باب المعجزات ہے، یعنی معجزات کا دروازہ۔ امام علیہ السلام بذات خود تمام روحانی اور عقلانی معجزات کا دروازہ ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نوافل کی عبادات کے معجزات کی بات کی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالی نے فرمایا کہ جو میرے دوست یعنی ولی سے دشمنی رکھے گا، تب میں اس سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا مرید میری قربت حاصل نہیں کر سکتا اپنے فرائض کی ادائیگی سے جو مجھے پسند ہے۔ وہ میری قربت نوافل یعنی اضافی عبادات سے پا سکتا ہے، تب وہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، تب میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حوالہ صحیح بخاری، حصہ سوم، کتاب اسقاق، باب 844۔ یہ درست ہے کہ اسلام دین میں اور اسماعیلی طریقے میں مخصوص فرائض واجب الادا ہیں، جبکہ رضاکارانہ عبادات اپنی مرضی اور اختیار سے سرانجام دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اعتکاف ہے۔ جب رضاکارانہ عبادات کی باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے، تب حقیقی عشق کی سیڑھی میں اوپر چڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اشد ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ عشق ایک طرفہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عشق پاک، جنتی اور حقیقی عشق ہوتا ہے۔ اس عشق کی تعریف مشکل ہے، کیونکہ یہ عشق اللہ، عشق نبی اور عشق ولی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ہم نے تم سے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی یعنی عالم شخصی میں، اور داخل ہو جاؤ دروازے یعنی باب المعجزات میں فرمان برداری کے ذریعے سے۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 2 آیت 58۔ جب ایک مومن حقیقی فرمان برداری سے شناخت کے پہلے درجے پر پہنچتا ہے تو اسے عارف کہا جاتا ہے۔ وہ جو تمام درجات کی سیڑھی چڑھتے ہوئے امام زمان علیہ السلام کی مکمل معرفت حاصل کرتا ہے، اسے عارف کامل کہا جاتا ہے۔ عارف حقیقی فرمان برداری مسلسل اضافی اور رضاکارانہ عبادات کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی قربت پاتے ہوئے اپنے عالم شخصی میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جیسا کہ کہا گیا حدیث قدسی میں کہ خدا اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں اور پیر بن جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو عارف معجزات کے دروازے یعنی امام زمان علیہ السلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور امام علیہ السلام کی کرامات و معجزات کا عینی گواہ بن جاتا ہے۔ وہ امام علیہ السلام کے مقدس راز اور خزانے کا شب و روز مشاہدہ کرتا ہے۔ یا مظہر العجائب، ہم تیرے دروازے پر سوالی ہیں، ہماری مدد کیجیے کہ ہم مسلسل نوافل کی عبادات کر سکیں۔ یا مولا، ہم آپ کی حمد و ثنا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خوش و خرم کر کے آپ میں ایک ہونا چاہتے ہیں، یعنی فنا فی الامام ہونا چاہتے ہیں۔ یا مولا،
ہم آپ کے معجزات کے عینی شاہد بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں توفیق، تائید، ہمت و یاری دیجیے کہ ہم اس کے قابل بن سکیں۔ جیسے اس صدی کے صوفی شاعر و عارف کامل نے فرمایا کہ ہیں امیدیں بے شمار، پھر بھی دیکھو انتظار، اس غریب ناچیز کو ہے دائم الوقت انتظار۔ پیر ماں باپ علیہ السلام نے ان جذبات کو اس طرح پیش کیا ہے کہ اے جی چالی چالی ہوں تھاکی گئی، سامی ہوے نہیں رے چلائے، او گڑ امارا سامی تمیں ماں جوؤ، سامی ہوے نہیں رے رہوائے، مہر کرو مورا سائیاں، ابڑا شررن تمارے۔ یا مولا، میں تھک چکا ہوں آپ کی طرف چلتے چلتے، اب اور آگے نہیں چلا جاتا، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے۔ اے آقا کہ اب آپ کے بنا جیا نہیں جاتا، بس رحم فرمائیں مجھ پر۔ اے آقا میں بے یار و مددگار اور آپ کا محتاج ہوں، اے مولا میری مدد کیجیے۔ آمین الہی آمین۔ دعاؤں کے طلبگار، آپ کے علمی دوست۔